بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 12 الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابہ۔ یہ درس دوسری فصل کے جو عقد بیع اور اس کے آداب کے بارے میں ہے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ یہ فصل دوم عقد بیع اور اس کے آداب کے بارے میں سب سے پہلے عقد بیع کی تعریف کی گئی ہے۔ تعریف و عقد البیع، عقد بیع کی تعریف کیا ہوا؟ الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم، وہ ایجاب اور قبول جو دلالت کریں ملکیت کے منتقل ہونے پر کسی عوض معین کے ساتھ، یعنی دو طرفوں کے درمیان یہ عقد ہو، ایک طرف سے ایجاب ہو دوسری طرف سے قبول ہو، وہ ایجاب اور قبول کسی شے کی ملکیت کے منتقل ہونے پر دلالت کریں کسی عوض معین کے ساتھ۔ تو یہاں پر شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف میں الایجاب اور قبول کو اس تعریف کی جنس قرار دیا ہے، لیکن علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شرح الاسلام میں اللفظ کو جنس قرار دیا ہے عقد بیع کی تعریف میں۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصنف کا اس ایجاب اور قبول کو جنس قرار دینا اولا ہے، بہتر ہے لفظ دال کو جنس قرار دینے سے۔ تو پس یہ ایجاب اور قبول اس تعریف کی جنس ہو جائیں گے، اور باقی قیود جو ہیں الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم یہ خاصہ مرکبہ ہو جائیں گے۔ یہ جو خاصہ چونکہ تعریف جنس اور خاصہ کے ساتھ ہے تو ایجاب اور قبول جنس اور باقی قیود جو ہیں یہ خاصہ بن جائیں گی۔ تو اس کی باقی تفصیل جو ہے متن میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابہ، دوسری فصل جو ہے وہ عقد بیع اور اس کے آداب کے بارے میں ہے۔ وَهُوَ أَيْ عَقْدُ الْبَيْعِ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ الدَّالَانِ عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ۔ یہ عقد بیع کیا ہے اس کی تعریف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ عقد بیع الایجاب والقبول، وہ ایجاب اور قبول ہیں الدالان جو دلالت کرنے والے ہوں علی نقل الملک کسی چیز کی ملکیت کے منتقل ہونے پر کسی عوض معین کے ساتھ۔ مثلا مشتری اور بائع کے درمیان معاملہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ایک بھیڑ خریدتا ہے، فرض کریں 20,000 روپے کے عوض میں، تو اس بھیڑ کی ملکیت بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور اس 20,000 کی ملکیت مشتری سے بائع کی طرف ہو جائے گی، تو یہ 20,000 عوض معین ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں مقابلے میں وہ بھیڑ ہو جائے گی۔ تو یہ ایجاب اور قبول۔ ایجاب کیا ہے؟ ایجاب ہے ایک طرف سے رضایت، یعنی عقد میں جو دو طرفیں ہیں اس میں سے ایک طرف سے رضایت کا نام ایجاب ہے اور دوسری طرف سے قبول ہے۔ بائع کی طرف سے جو رضایت ہے اسے ایجاب کہتے ہیں اور مشتری کی طرف سے جو رضایت ہو اسے قبول کہتے ہیں۔ تو بس یہ ایجاب اور قبول ایسے جو دلالت کریں کسی شے کی ملکیت کے منتقل ہونے پر عوض معلوم کے ساتھ۔ وَهَذَا كَمَا هُوَ تَعْرِيفٌ لِلْعَقْدِ يَصْلُحُ تَعْرِيفًا لِلْبَيْعِ نَفْسِهِ، تو یہ جو تعریف کی گئی ہے الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ عقد بیع کی تعریف کی گئی ہے
ہوئی ہے، اسی طرح یہی تعریف صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ خود بیع کی تعریف بھی ہو۔ وہذا، اور یہ تعریف کما ہوا تعریف للعقد، جس طرح یہ عقد بیع کی تعریف ہے، یصلح، یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ تعریف ہو خود بیع کی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ، کیونکہ یہ جو تعریف کی ہوئی ہے یہ مصنف اور ایک جماعت کے نزدیک عقد بیع سے عبارت ہے، یعنی خود بیع بھی عقد بیع سے عبارت ہے۔ لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ بیع جو ہے عند المصنف، خود مصنف اور ایک جماعت کے نزدیک اسی عقد مذکور سے عبارت ہے۔ یعنی یہاں پر علماء کے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہی عقد بیع ہی خود بیع ہے، دوسرا نظریہ نہیں، یہ عقد بیع علیحدہ ہے اور جو اس کا اثر ہے یعنی وہی ملکیت کا منتقل ہونا وہ بیع ہوگی۔ تو یہاں پر شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے مطابق، چونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بیع ہی عقد بیع ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ تعریف، بس جب بیع ہی عقد بیع ہے تو یہ تعریف پھر بیع کی تعریف ہونے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ مصنف اور ایک جماعت کے نزدیک یہ بیع جو ہے عبارت ہے اسی عقد مذکور سے۔ استناداً الی ان ذلک المتبادر، استناد کرتے ہوئے اس چیز پر، یعنی دلیل بناتے ہوئے یہ کہ الی ان ذلک هو المتبادر من معناہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ اس معنی سے جو متبادر ہے، جیسے ہی یہ عقد مثلا الایجاب والقبول والدالان علی نقل الملک بعوض معلوم آتا ہے، اس سے متبادر یعنی جب یہ عقد یعنی بیان کیا جاتا ہے تو فوراً جو ذہن میں معنی آتا ہے وہی بیع کا ہی آتا ہے۔ استناد کرتے ہوئے الی ان ذالک، کہ یہ جو ہے هو المتبادر معنی ہو، اسی کا معنی ہی مثلا ذہن میں تبادر کرتا ہے، یعنی خود بیع کا معنی ہی اس کے ذکر سے عقد یا ایجاب اور قبول الدالان علی نقل بعوض معلوم سے خود بیع ہی تبادر کرتا ہے کہ یہ عقد بیع یعنی وہی بیع ہی ہے۔ تو پس جب تبادر یہی ہے کہ جیسے ہی اس عقد بیع کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا یعنی ذہن میں فوراً وہی بیع جاتی ہے، بیع والا مانا جاتا ہے، تو فیکون حقیقتاً فیہ، تو پھر یہ یعنی اس میں کیا ہوگا، معنی بیع کے لیے حقیقت ہوگا، کیونکہ تبادر علامات حقیقت میں سے ہے، تو یہ بھی اس کے میں یعنی عنوان حقیقت گویا کہ اس میں استعمال ہوگا۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْبَيْعِ نَفْسِهِ، اور دوسرا تعویل کرتے ہیں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ممکن ہے کہ یہ ہوا ضمیر جو ہے عقد بیع کی بجائے خود بیع کی طرف پلٹے۔ وَيُمْكِنُ، اور ممکن ہے أَن يَكُونَ الضَّمِيرُ، کہ یہ جو ضمیر ہے عائدًا إِلَى الْبَيْعِ نَفْسِهِ، خود بیع کی طرف پلٹے۔ وَأَن يَكُونَ اضافۃ البیع بیانیتاً، اور اس وقت یہ جو بیع کی اضافت ہوگی یہ اضافت بیانیہ ہو، یعنی یہاں پر اضافت لامیہ نہ ہو بلکہ اضافت بیانیہ ہو، یعنی عقد کے جو بیع ہے یعنی بیع وہی عقد ہے، اس کا اس وقت ہم معنی یہ کریں گے، یعنی عقد البیع میں یہ اضافت بیانیہ ہو، عقد کے جو بیع ہے یعنی اس کا اس وقت یہ معنی کریں گے۔ وَيُعَيِّدُهُ، اور اس کی تائید أَنَّهُ فِي الدُّرُوسِ، یعنی کہ یہی بیع ہی عقد بیع ہے، اس کے اوپر ایک تائید یہ ہے کہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بیع کی اسی طرح ہی تعریف کی ہے، یعنی یہاں پر عقد بیع کی جو تعریف ہے یہی تعریف بیع کے لیے کی ہے، البتہ ایک قید کا اضافہ کرتے ہوئے، اور وہ قید ترازی کی قید ہے۔ وَيُعَيِّدُهُ، اور اس کی تائید کرتی ہے کیا چیز، أَنَّهُ فِي الدُّرُوسِ، کہ دروس میں عرف البیع، کہ مصنف نے تعریف کی ہے بیع کی، بذالک، اسی کے ساتھ، یعنی یہی جو تعریف عقد بیع کی ہے یہی تعریف کی ہے بیع کی، البتہ مزیداً قید التراضی، زیادہ کرتے ہوئے ترازی کی قید کو،
الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم مع التراضی، یعنی جب رضایت ہو طرفین کی۔ تو پس یہ بیع کی تعریف اگر یہی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہی تعریف یہاں پر بھی جو عقد بیع کے لیے ہو سکتی ہے تو بیع کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ وَجَعَلُوا جِنْسِ التَّعْرِيفِ الْإِجَابَ وَالْقُبُولَ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ اللَّفْظَ الدَّالَ كَمَا صَنَعَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُمَا جِنْسٌ قَرِيبٌ وَاللَّفْظُ بَعِيدٌ۔ قرار دینا اس تعریف کی جنس کو ایجاب اور قبول، یعنی ایجاب اور قبول کی ایجاب اور قبول کو اس تعریف میں جنس قرار دینا اولا من جعلہ، یہ اس سے اولا ہے کہ اس تعریف کی جنس قرار دی جائے لفظ دال کو، اللفظ الدال کو، کما صنع غیرہ، جیسا کہ مصنف کے غیر نے اس طرح کیا ہے۔ کتاب شرائع الاسلام میں مصنف نے اللفظ الدال کو اس کی جنس قرار دیا ہے، لأنہما وجعل جنس تعریف، قرار دینا تعریف کی جنس ایجاب اور قبول کو یہ اولا ہے اس سے کہ قرار دیا جائے لفظ دال کو اس تعریف کی جنس، جیسا کہ مصنف کے غیر نے ایسا کیا ہے۔ لأنہما، کیوں یہ اولا ہے یعنی ایجاب اور قبول کو جنس قرار دینا تعریف میں؟ لأنہما، کیونکہ یہ ایجاب اور قبول جنس قریب، یہ جن سے قریب ہیں، واللفظ بعید، اور لفظ جو ہے وہ جن سے بعید ہے۔ وباقی القیود خاصۃ مرکبۃ، باقی قیدیں جو ہیں الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم، یہ خاصہ مرکبہ ہیں، یعنی تعریف آپ کی جن سے قریب اور خاصہ کے ساتھ ہے۔ تو اس خاصہ کے ساتھ کون سی چیزیں اس تعریف بیع میں اس سے خارج ہو جائیں گی؟ فرماتے ہیں یخرج بها من العقود ما لا نقل فیہ، تو ان قیدوں کے ساتھ، اس خاصہ مرکبہ کے ساتھ خارج ہو جائیں گے عقود سے وہ چیزیں کہ جن میں انتقال یعنی نقل ملکیت نہیں ہے، یعنی وہ عقود خارج ہو جائیں گے جن میں نقل ملک نہیں ہے۔ کل ودیت، جیسا کہ ودیہ امانت میں ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے، والمضاربہ، اس طرح مضاربہ میں یعنی ایک شخص جو ہے وہ رقم دیتا ہے دوسرے کو کاروبار کے لیے، تو اس جو کاروبار کے لیے اس نے رقم دی ہے اس کی ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے۔ والوکالت، اور اسی طرح وکالت میں ایک شخص کسی کو وکیل بناتا ہے کہ میرے سامان جو ہے یہ میری چیز جو ہے آپ نے بیچنی ہے، تو وکیل جو ہے وہ شے کا مالک نہیں بنتا ہے۔ تو پس اس قید کے ساتھ الدالان علی نقل الملک، اس کے ساتھ خارج ہو جائیں گے اس عقد سے یعنی بیع سے وہ عقود کے جن میں انتقال ملکیت نہیں ہے، جیسے کہ ودیہ، مضاربہ اور وکالہ۔ وما تضمن نقل الملک غیر عوض، اور اسی طرح خارج ہو جائیں گے وہ عقود جو نقل ملکیت کو تو متضمن ہے، یعنی ملکیت منتقل ہوتی ہے لیکن بغیر عوض کے، اس میں عوض نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی یعنی عوض والی قید کے ساتھ خارج ہو جائیں گے۔ ہبہ، وصیہ بالمال، یعنی ہبہ کرنا یا مال کی کسی کے لیے وصیت کرنا، تو ہبہ جو بغیر عوض کے ہے، ہبہ جو ہے اس میں بھی عوض نہیں ہے اور وصیت بالمال میں بھی عوض نہیں ہے، تو عوض کی قید کے ساتھ ہبہ اور وصیہ بالمال خارج ہو جائیں گے۔ وَشَامِلَ مَا كَانَ مِلْكًا لِلْعَاقِدِ وَغَيْرِهِ، اس عقد کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ اس قید کے ساتھ، ان قیود کے ساتھ شامل ہو جائے گا وہ بیع کہ جو ملکن للعاقد، عاقد کی ملکیت میں کوئی چیز تھی اور اس نے بیچی ہے، وہ بھی اس تعریف میں شامل ہو جائے گی۔ وغیرہ، یا اگر عاقد کی ملکیت میں نہیں تھی کوئی چیز اور اس نے بیچی ہے تو وہ بھی اس بیع کی تعریف میں شامل ہو جائے گی، یعنی وہ بھی بیع اس کو شامل ہوگی۔ پس یعنی عقد فضولی بھی گویا اس میں آ سکتا ہے، یا مثلا وکیل کی بیع بھی اس میں آ سکتی ہے۔ عاقد یعنی اگر مالک ہے، میں خود اگر اپنی چیز بیچ رہا ہوں تو یہ تعریف اس بیع کو بھی شامل ہوگی، اور غیر مالک مثلا میں کسی کا وکیل بن کر اگر کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو اس کو بھی یہ بیع شامل ہوگی۔
فداخل بیع الوکیل والولی، بس وکیل اور ولی کی بیع اس میں کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی۔ وخرج بالعوض المعلوم الہبۃ المشروط فیہا مطلق الثواب، اور خارج ہو جائے گی اس عوض معلوم کی قید کے ساتھ وہ ہبہ جو مشروط ہے، البتہ اس میں مطلق ثواب مشروط ہے، عوض معین نہیں ہے بلکہ مطلق ثواب جس میں شرط ہے، وہ ہبہ جو ہے وہ بھی خارج ہو جائے گا اس عوض معلوم کی قید کے ساتھ۔ پہلے مطلق ہبہ تھا، اب ہبہ جو مشروط ہے مطلق ثواب کے ساتھ، تو یہ بھی اس عوض معلوم کی قید کے ساتھ خارج ہو جائے گا۔ ثواب تو ہے لیکن عوض معین نہیں ہے اس میں۔ وَبَيْعُ الْمُكْرَهِ حَيْثُ يَقَعُ صَحِيحًا إِذْ لَمْ يُعْتَبَرِ التَّرَاضِي، اور داخل ہو جائے گی اس میں بیع مکرہ، یعنی وہ شخص جس کے اوپر اکراہ کیا گیا ہے، البتہ اس صورت میں کہ جب وہ صحیح واقع ہو تو یہ بیع مکرہ بھی اس تعریف میں شامل ہو جائے۔ کیوں؟ اذ لم یعتبر التراضی، کیونکہ اس میں اس تعریف کی قید میں اعتراضی کی قید نہیں لگائی گئی ہے، تراضی کو معتبر قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بس جب آیت اگر معتبر نہیں ہے تو بیع مکرہ جب صحیح واقع ہوئی ہے، مثلا بعد میں اس شخص نے رضایت دے دی ہے، تو یہ بیع بھی اس کو شامل ہو جائے گی اور اسے بھی بیع کہیں گے۔ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى تَعْرِيفِهِ فِي الدُّرُوث، البتہ یہ تعریف تو بیع مکرہ کو شامل ہو رہی ہے، لیکن دروس میں جو تعریف دی ہے مصنف نے وہ اس کو شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں انہوں نے ترازی کی قید لگائی تھی، اور مکرہ جب اس کے اوپر اکراہ کیا جا رہا ہے تو وہ تو راضی نہیں ہے اس وقت، لہٰذا اگر بعد میں وہ رضایت دیتا بھی ہے تو اس کی بیع صحیح نہیں ہے، کیونکہ دروس میں یہ ہے کہ وہ ایجاب اور قبول جو دلالت کرے نقل ملک پر عوض معلوم کے ساتھ مع تراضی کی قید کے ساتھ، تو بس دروس میں جو تعریف ہے اس کے اوپر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ وہ تعریف بیع مکرہ کو شامل نہیں ہے، اور اس تعریف کی یہ خاصیت ہے کہ یہ تعریف جو لمحہ میں ہوئی ہے یہ مکرہ کی بیع کو بھی شامل ہے۔ اور اس طرح وَبَيْعُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَشِرَاؤُهُ، یہ بیع اس بیع میں داخل، اس تعریف بیع میں داخل ہو جائیں گے اخرس کی بیع، گنگے شخص کی بیع، چاہے وہ اشارہ کے ساتھ ہو، وَشِرَاؤُهُ، اور اسی طرح اس کا خریدنا، یعنی اس کی بیع یعنی خرید اور فروخت دونوں اس بیع میں داخل ہو جائیں گی، چونکہ اس میں لفظ ایجاب اور قبول آیا ہے، اور ایجاب اور قبول چاہے وہ اشارے کے ساتھ ہو یا لفظ کے ساتھ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس تعریف میں داخل ہو جائیں گی بیع الاخرس بالاشارۃ وشراء، اخرس کی بیع اور اس کا شراء۔ فإنه يصدق به على الإيجاب والقبول، کیونکہ اشارے کے ساتھ صادق آتا ہے ایجاب اور قبول۔ ويرد على تعریف اخذ اللفظ جنسا كالشرع، البتہ اس اخرس والی بیع کے ساتھ اشکال وارد ہوگا اس تعریف میں کہ جس میں لفظ کو جنس قرار دیا گیا ہو تعریف میں، جیسا کہ شرع میں کیا گیا ہے۔ جب تعریف کی جنس اللفظ کو قرار دیا گیا ہو تو یہ اخرس والی بیع جو ہے وہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ وہ تو بول نہیں سکتا ہے، وہ تو لفظ ادا کر نہیں سکتا ہے، لہٰذا وہ بیع اخرس جو ہے اس تعریف میں شامل نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہ تعریف اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہوگی، یعنی جمعی افراد نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بیع ہے۔ وباقی فیہ دخول عقد الاجارت، ہاں ایک اشکال وارد ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تعریف معنی من الاغیار نہیں ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں عقد اجارہ اس میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ عقد اجارہ میں ایک دفعہ جو اجارہ مثلا ملکیت پر ہوتا ہے یا دوسرا مثلا منفعت، اب منفعت تو منتقل ہوتی ہے، یعنی ایک رہائش، ایک گاڑی کے اوپر سفر کرنا اس کی جو منفعت ہے، یا گھر میں رہنے کی جو منفعت سکنا ہے، اب وہ تو منتقل ہوتی ہیں، تو بس یہ عقد اجارہ مثلا اس میں ایجاب و قبول ہوگا، عوض معلوم کے ذریعے ملکیت بھی منتقل ہوگی، حالانکہ وہ بیع نہیں ہے۔ وباقی فیہ، باقی رہ جائے گا اس میں یعنی اشکالات، دخول عقد الاجارت، کہ عقد اجارہ اس تعریف میں داخل ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جو ملکیت تھی
یشمل العین والمنفعہ، وہ عین کو بھی شامل ہے اور منفعت کو بھی شامل ہے. ذی الملک یشمل العین والمنفعۃ، کیونکہ ملکیت جو ہے وہ عین کو بھی شامل ہے اور منفعت کو بھی شامل ہے. اور اسی طرح داخل ہو جائیں گے اس میں والہبۃ المشروط فیہا عوض معین، وہ ہبہ جس میں شرط لگائی گئی ہے کسی عوض معین کی، حالانکہ وہ ہبہ ہوگا اور بیع نہیں ہے، پھر بھی اس تعریف میں شامل ہو رہا ہے. تو یہ تعریف مانع عن الاغیار نہیں ہے. وصلح المشتمل علی نقل الملک بعوض معلوم، اور اسی طرح وہ صلح کہ جو مشتمل ہو کسی ملکیت کے منتقل ہونے پر عوض معلوم کے ساتھ، دو شخصوں کے درمیان صلح کرائی جا رہی ہے تو ان میں سے ایک کو کوئی چیز دینی پڑ جا رہی ہے مثلا صلح میں، کہ اس کے بدلے میں دوسرا اس کو ایک عوض معین دے رہا ہے، تو اب یہ صلح ہے لیکن یہ کس کو شامل ہو رہی ہے؟ اس بیع کی تعریف کو شامل، یعنی یہ بیع کی تعریف اس کو شامل ہو رہی ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، یہ مصنف اور متأخر علماء کے نزدیک یہ بیع نہیں ہے، حالانکہ بس یہ چیزیں بیع نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ بیع کی تعریف ان کو شامل ہو رہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.